تھا کہ دکھ تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کو اندر ہی اندر کھا جائیں اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو۔ آج اس بات کا مطلب سمجھ آیا ہے۔ آج جب خود کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ جس نے بھی یہ بات کہی تھی بالکل حقیقت کہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں خود کو سچا ہوتے ہوئے بھی جھوٹا ثابت ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ آپ کے اپنے بھی آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آپ منافقت کریں تو ساری دنیا آپ کی ہے۔ جہاں آپ نے سچ بولا، حق بولا، کسی کو اس کی غلطی دکھائی، وہی آپ کو اتنا شرمندہ کیا جائے گا کہ آپ سمجھیں گے شاید آپ ہی غلط ہو۔ لیکن اس سب میں ایک چیز کو سامنے رکھیں اور وہ ہے ضمیر۔ میں جو کرتا ہوں صحیح اور غلط میں خود کو ضمیر کی عدالت میں کھڑا کرتا ہوں اور پھر چھپ کر آنسو پہنچ کے مسکرا دیتا ہوں کہ میرا اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور زیادتی کرنے والوں کو وقت آنے پر منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ بس صبر کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں۔ یہ دنیا اور اس کے لوگ کبھی آپ کے نہیں ہو سکتے۔ ماہر نفسیات کہتی ہے کہ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ میری زندگی میں جو وقت چل رہا ہے مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے جس چیز کو چاہا وہ مجھ سے دور چلی گئی۔ میں نے جو خواب دیکھے ٹوٹ گئے۔ جس انسان کو میں نے بے حد پیار دیا، عزت دی، وقت دیا، وہ مجھے کب کا تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے اپنے آپ میں اور مرے ہوئے انسان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ میں ہار چکا ہوں زندگی سے، خود سے۔ ایسا انسان بھی نہیں پاس جس سے اپنا دکھ بانٹ سکوں، اپنا کہہ سکوں، گھر والوں کو تکلیف نہ ہو، ان کے سامنے خوش رہتا ہوں۔ بظاہر اندر سے ختم ہو چکا ہوں۔ اللہ کے علاوہ کوئی میری تکلیف نہیں سمجھ سکتا۔ کسی کو اندر سے توڑنا چاہتے ہو، سب سے پہلے تو اسے یقین دلاؤ کہ تم ہمیشہ اس کے ساتھ رہو گے۔ تم اسے سمجھو گے، اسے اہمیت دو اور اس بات کو اسے احساس دلاؤ کہ وہ تمہارے لیے بہت قیمتی ہے۔ جب وہ تم پر اعتبار کرنے لگ جائے اور سمجھے کہ وہ بہت قیمتی ہے تمہارے لیے، پھر چھوڑ دو، اسے نظر انداز کرنا شروع کر دو۔ اس کے جذبات کا جنازہ نکال دو، بات چیت آہستہ آہستہ کم کر دو اور پھر اسے چھوڑ دو، یہ کہہ کر کہ آپ اس کے قابل نہیں۔ اس طرح وہ شخص ہمیشہ کے لیے اندر سے ٹوٹ جائے گا۔ کبھی کبھی میں یہ سوچ کر حیران رہ جاتا ہوں کہ اللہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بناتا ہے، بہترین صورتوں سے نوازتا ہے، ہماری آنکھوں، بالوں اور چہرے کے رنگ کو بالکل توازن سے اور پرفیکشن سے بنایا ہے۔ ہمیں رزق عطا کرتا ہے جو ہماری چلنے والی ایک ایک سانس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ اللہ چاہے تو ہمارے گناہوں کو ناراض ہو کر سب کے سامنے لے آئے، ہمیں دنیا میں سب کے سامنے بے عزت کر دے، مگر اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے مگر ہمارے گناہوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے۔ وہ رب نہیں دیکھتا کون کیسے آ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے اچھا میرا ہے، میرے پاس آ رہا ہے۔ آ جاؤ، تم چل کر آ رہے ہو، میں دوہراتا ہوں، تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں۔ مجھے کیا سروکار کون ہو، گنہگار ہو یا نیک، کیسے ہو، کس نسل، کس رنگ سے ہو، کس عمر، کس رتبے سے ہو، میں خانے سے آ رہے ہو یا کعبہ سے آ رہے ہو، درد میں آ رہے ہو یا شکر میں آ رہے ہو، رنج میں آئے ہو یا شکوے میں آئے ہو، اسے مہمان نوازی بہت پسند ہے۔ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کیا کرنے آ رہے ہو؟ وہ منہ نہیں پھیرتا، وہ نہیں کہتا جاؤ تم نے میری نافرمانی کی، تمہارا میرا تعلق ختم اب، بالکل بھی نہیں کہتا۔ وہ کہتا ہے آ گئے ہو، اچھا چلو آ جاؤ، مانگو مجھ سے، ایک بار سچے دل سے مانگو تو صحیح، سچے دل سے میرے ہو کر تو دیکھو، یہ زمانہ تمہارا کر دوں گا۔
سبحان اللہ۔ آپ کسی کو اس بات کی اجازت ہی کیوں دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو ڈیگریڈ کر سکے؟ کوئی آپ سے محبت نہ کرے، یہ اس کی مرضی، مگر کسی کو ہرگز یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ آپ کا احترام نہ کرے۔ آپ کے لیے اپنی عزت نفس اہم ہونی چاہیے۔ آپ ایسے لوگوں سے فاصلے پر رہیں جو آپ کی قدر نہ کرتے ہوں۔ آپ خاص ہیں، آپ اہم ہیں، خود کو یہ بتائیں اور سر اٹھا کر جئیں، اور کسی کو ہرگز اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے ساتھ اپنی مرضی کا رویہ رکھ سکے۔ سب سے پہلے احترام اور بس احترام۔ یہ دنیا ہے جس نے یوسف کو حقیر قیمت پر بیچ دیا، ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا، موسیٰ کو در بدر کیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کو کندھوں پر اٹھائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لہٰذا اس دنیا اور دنیا والوں سے امیدیں مت وابستہ کریں۔ یقین کریں اگر آپ دنیا سے بے رغبت ہو گئے تو آپ کے آدھے سے زیادہ غم ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب بھی نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کی مزید قریب کر دیا۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل اور دماغ پر پری درد کی اس دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ کچھ لوگ اللہ پاک کے ڈر کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آ جاتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔